باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کے بارے میں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے اور فکر کے لیے موقع فراہم فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعال ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی طاقت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ان تمام کوششوں اور کاوشوں کے صدقے میں جو اہل دین پوری دنیا کے اندر انجام دے رہے ہیں، ہمیں دین کے حجت وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تین انتہائی اہم موضوعات ہمارے پاس اس نشست کے لیے ہیں، جس میں جنت البقیع، انہدام جنت البقیع کا معاملہ، اور اس کے ساتھ غیبت کبریٰ کے آغاز جو انہی تاریخوں کے اندر انجام پایا، اور تیسرا قائد شہید علامہ سید عارف حسین حسینی کی شہادت اور ان کی شخصیت کی مناسبت سے۔ اور ظاہر ہے کہ تینوں موضوعات اپنے اندر اتنی اہمیت رکھتے ہیں اور اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر علیحدہ علیحدہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ ہم نے اس طرح سے سوچا کہ امام کی معرفت کے عنوان سے کچھ غیبت کبریٰ کا تذکرہ ہو، اور اس کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بقیع کے حوالے سے بھی برادران گفتگو فرمائیں گے۔ میرے خیال میں ہمارے بعد مولانا نقی ہاشمی صاحب انشاءاللہ تقریر فرمائیں گے، تو وہ اس کے اوپر رائز پیش فرمائیں گے، اپنی گفتگو پیش فرمائیں گے۔ قائد شہید کے عنوان سے انسان کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور ہو جائے۔ میں چند جملات فقط ان کے حوالے سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس موضوع ہے غیبت کبریٰ اور امام کی معرفت، جس کا میں ایک خاص عنوان کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اس کو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخصیت ہمارے درمیان ہوتی ہے یا ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم اس کا تجزیہ تحلیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس شخصیت کے کور تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کی روح کیا ہے، اس کی ایسنس کیا ہے۔ ہر انسان کے اندر مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو عام آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نہیں کوئی مشہور ہے، معروف ہے، تو وہ بھی اپنی شخصیت کے اندر مختلف پہلو رکھتا ہے۔ ایک عنوان سے باپ ہوتا ہے، ایک عنوان سے بھائی ہوتا ہے، کسی عنوان سے مینیجر ہوتا ہے، کسی عنوان سے بزنس مین ہوتا ہے، کسی عنوان سے کنزیومر ہوتا ہے، کسی مختلف عناوین ہوتے ہیں جو ایک شخص کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اور میں جب اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان عناوین کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب ہم سے کوئی پوچھے یہ آدمی کیسا آدمی ہے، تو ہم اس کی ایک اساس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی بیس تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بنیادی طور پر آدمی کیسا آدمی ہے۔ ہم اگر علامہ شہید عارف حسین حسینی کو ڈیفائن کرنا چاہیں اور ان کی بیس تک پہنچنا چاہیں، ان کے اساس تک پہنچنا چاہیں، اساس کیا ہے؟ مثلا اپنے طور پہ یوں ہی سوچتے ہیں کہ اب بہت بڑے علم سیاست کے ماہر ہیں، شاید علم سیاست کے ماہر نہیں ہیں۔ علم سیاست کے عنوان سے ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، یونیورسٹی کے عنوان سے کوئی ڈگری نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم پوچھتے ہیں کہ اب فقاہت کے اندر، فقہ کے اندر بہت بڑی کسی مقام کے اوپر، تو ہم سوچتے ہیں نہیں، فقہ اور فقاہت کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑے کوئی مرجع تقلید تھے، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ شخصیت کی بنیاد کیا ہے، پھر اتنی جو کامیابی ہے وہ کیوں نصیب ہوئی ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہی جس بات کو میں چند دن پہلے، 2 دن پہلے شاید آپ کی خدمت میں عرض کر کے گیا، جو کامیابی کا راز سمجھ میں آتا ہے وہ دینداری سمجھ میں آتی ہے۔ شخصیت کی سادہ دینداری، یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ کامیابی کا راز ہے۔
اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اس میں ازم اور آئیڈیاز، آئیڈیالوجیز، پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کے اندر چل رہا ہے اور وہ سب کچھ ہمیں سننے کو مل رہا ہے. تو اب ہم لوگوں کا ذہن ایسا ہو گیا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بیمار ہوتے ہیں وہ ایک اینٹی بائیوٹک اتنی دفعہ لے چکے ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی اینٹی بائیوٹکس ایسی لے لیتے ہیں کہ اب ان کے اوپر سادہ اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوتا، تو ابھی کچھ اور کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. ہم لوگوں کو اتنے ازم، آئیڈیاز، آئیڈیالوجیز سننے کو مل گئی ہیں کہ ہم لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے سادہ چیزوں سے دنیا حل نہیں ہوگی، اب کوئی غیر معمولی کوئی چیز ہوگی تو مشکل حل ہوگی. اچھا، وہ غیر معمولی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ بھئی وہ غیر معمولی چیز کیا ہوگی جس سے ہماری مشکل حل ہو پائے گی. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے شاید ہم غلطی کر رہے ہیں. ہماری جو غلطی ہے وہ یہیں پر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اور ہوگا جس سے مشکل حل ہونی ہے. مشکل حل شاید کسی اور چیز سے نہیں ہونی، اسی بنیادی دینداری سے حل ہونی ہے، اسی شخصیت کی سادگی سے حل ہونی ہے. ہم لوگ جو الحمدللہ رب العالمین اس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تمام تر مصیبتوں کے باوجود اس دور کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ان میں سے ایک خوبی، یہاں بڑے بڑے لوگ اس دور کے اندر موجود ہیں جو صدیوں کے اندر کم آتے ہیں. مثلا اگر واقعاً کوئی سوچے تو جو شخصیت ہمارے پاس ہے، جو کامیابیاں ہمیں نظر آتی ہیں امام خمینی کی شخصیت میں، صدیوں میں کتنے ایسے آتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب یہ 100 سال پورے ہو رہے تھے تو کچھ دنیا کے ریپیوٹیڈ میگزینز نے اس بات کا جائزہ لیا کہ کوئی ایک شخصیت ایسی جس نے دنیا کے دھارے کو تبدیل کیا ہو 100 سال کے اندر، تو انہوں نے آیت اللہ خمینی کا انتخاب کیا. جبکہ ظاہر کو مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے ان کا انتخاب کیا. اچھا، انہوں نے کیوں مثال کے طور پر چرچل کا انتخاب نہیں کیا؟ کیوں انہوں نے، اگر کوئی مثلا کمیونسٹ ٹائپ کا ہوتا تو اس نے اسٹالن کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یا مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم کے اندر امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ کا انتخاب کرتا جس نے دوسری جنگ عظیم جتوا دی تھی، انہوں نے ان کا انتخاب نہیں کیا. کیوں؟ انہوں نے دھارا تبدیل نہیں کیا ہے، اس شخصیت نے دھارا تبدیل کیا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. مثلا اگر ہم آئیں پاکستان کے اندر شخصیتوں کو کاؤنٹ کریں، دینی شخصیتوں کو کاؤنٹ کریں، کم نہیں ہے ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین یہ زمین جو ہے وہ بنجر نہیں ہے، اچھے لوگ نکالتی ہے. کچھ نام کے ساتھ مرتے ہیں، کچھ گمنامی کے ساتھ مرتے ہیں. یہ اس کے ساتھ مشکل ہے. ہر دنیا میں میرے خیال میں ہر جگہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ کے اوپر نام ملنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نام ملنے کا چانس کم ہوتا ہے. بدنامی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، بدنامی بہت تیزی سے ملتی ہے یہاں پہ، تو نام ذرا مشکل سے ملتا ہے. تو یہ جو شخصیت ہے، میں نے عرض کیا کہ آتے تو ہیں، اس شخصیت کے اندر کیا خاص بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ان کے اندر جو خاص بات سمجھ میں آتی ہے، اس نے دھارے کو تبدیل کیا ہے، ہمارے دھارے کو تبدیل کیا ہے. ہمارا دھارا کیسے تبدیل کیا ہے؟ اور غیبت کبریٰ سے اگر میں اس کو متصل کرنے کی طرف لے کے جاؤں گا تو میں عرض کروں گا، ہم لوگ انفرادی تقویٰ سے نکل کر معاشرتی تقوی کو بھی کچھ سوچنے لگے. شاید مجھے سمجھ میں آتا ہے غیبت کبریٰ کے اختتام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ توجہ انفرادی تقوی کے پیچھے چل کر معاشرتی تقوی کی طرف جائے. شاید یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شاید معاشرتی ہونا شاید غیبت کے اختتامی دور کی ایک نشانی ہوگی. اس کو بعد میں عرض کروں گا، پہلے شہید کی شخصیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل. علامہ عارف حسین حسینی سے پہلے جو کچھ بھی انجام پا رہا تھا وہ ذاتی تقویٰ کے اندر انجام پا رہا تھا. مثلا ہم لوگ پاکستان کے اندر ہم لوگ چند کاموں کو انجام دے کر سوچتے تھے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. انہوں نے آنے کے بعد ہم لوگوں کو ایک نئی فکر کے اوپر لگایا کہ نہیں، کام کسی اور طرح سے ختم ہوگا، ذمہ داریاں کچھ اور ذمہ داریاں بھی. تو اس عنوان سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے دھارے کو تبدیل کیا. خاص بات کیا ہے؟ ذاتی طور پر مجھے بہت دفعہ ملنے کا موقع نہیں ہوا، اور 84 میں وہ قیادت کی طرف تشریف لائے، اور اس کے بعد مثلا میں خود ذاتی طور پہ ایران میں تھا تو ہمارا کچھ زیادہ ملنے کا اتفاق نہیں ہوا. لیکن جب بھی وہ ایران تشریف لاتے تھے یا ہم کبھی پاکستان آتے تھے تو کچھ نہ کچھ سلام دعا کرنے کے لیے، کم از کم ملنے ملانے کے لیے جایا کرتے تھے. تو میں جب بھی ان کو دیکھتا تھا سوچتا تھا اس میں خاص بات کیا ہے؟ اتنا بڑا آدمی ہے، ان میں کوئی تو خاص بات ہونی چاہیے. تو جو خاص بات سمجھ میں آتی تھی وہ تھی جو ابھی سمجھانا بھی مشکل پڑ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہی سادگی، وہی دیانتداری.
وہی امانت داری، وہ ان کی خاص بات تھی۔ اچھا ہم لوگوں کے نزدیک یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہی خاص بات ہے، اسی کو ہم خاص بات تعبیر کر سکیں گے۔ کیا خاص بات ہے؟ مثلا جو میں بہت دفعہ کوٹ کیا کرتا ہوں، کوئٹہ میں جب سانحہ ہوا اور اس کے بعد ان کا انٹرویوز وغیرہ ہو رہے تھے، پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فوج نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے فوج کو جواب دیا ہے، ہم نے فائرنگ کی ہے، فوج کے اوپر بھی فائرنگ کی ہے، کیونکہ اس نے ہم پہ حملہ کیا تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی سیاسی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی فائرنگ کی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں اس طرح سے کہا کہ کیا میں جھوٹ بولوں پھر کیا؟ ہاں ہم نے کی ہے، اور اگر کوئی اور کرے گا نا تو میں بتا رہا ہوں میں کروں گا، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم جواب دیں گے۔ اچھا اب اس کو میں کیا تعبیر کروں؟ سیاسی چالاکی کا تقاضا یہ ہوتا کہ وہ بیان کو تھوڑا سا ٹوسٹڈ دیتے، تھوڑا سا گھما پھرا کے دیتے، اور ایسا نہ دکھاتے ہو کہتے انہوں نے فائرنگ کی، ہمیں نہیں معلوم کس نے جواب میں فائرنگ کر دی۔ نہیں، انہوں نے کہا اسٹریٹ فارورڈ، ہاں ہم نے جواب دیا ہے۔ کیوں جواب دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی اور کرے گا تو اس کو بھی جواب دیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر اس طرح کی وہ شخصیت ہے، سادہ آدمی ہے، اپنی زندگی گزارنے کے اندر اپنے اصولوں کے اندر پابند ہیں کہ میں ٹھیک ہے یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ اس زمانے میں ایک عجیب معاملہ ہوا کرتا تھا، ایک عجیب معاملہ ہوا تھا۔ اب اس کو بعض اوقات اس زمانے کی بعض چیزوں کو اب کہنا یوں لگتا ہے جیسے جس کو آپ لوگ اور میں کہتے ہیں گھڑے مردے اکھیڑنا۔ اب شاید اتنا اچھا نہیں لگے گا کہ اس زمانے کے بعض مین ایشوز کو لا کر یہاں پہ رکھا جائے اور اس کو ڈسکس کیا جائے کہ وہ تھا۔ کچھ دوست احباب یہ کام بھی کرتے ہیں، تو اس سے صرف یہ ہوتا ہے بدمزگی پھیلتی ہے، بدمزگی بہت پھیل جاتی ہے۔ خیر ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ ایران میں وہ تشریف لے گئے تو اس زمانے میں امام خمینی کے جانشین ہوا کرتے تھے آیت اللہ منتظری نام کر کے، جو بعد میں ہٹا دیے گئے مسائل کی وجہ سے۔ تو آیت اللہ منتظری کے پاس گئے۔ اس زمانے میں پاکستان میں علامہ شہید عارف حسین حسینی کو دو بڑے گروپس کی طرف سے بہت سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دو گروپس تھے، اس سے بڑے بیچارے کو کانٹے کا مقابلہ تھا۔ تو ان میں سے ایک جو تھا وہ علماء کا بھی تھا، ایک جو گروپ تھا وہ علماء کا بھی تھا، جس سے بڑے سخت مقابلے میں پھنس گئے تھے وہ، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ مقابلہ۔ تو وہ کہیں گئے ایران، اور آیت اللہ منتظری جو تھے وہ جانشین تھے امام خمینی کے، اور بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ علامہ عارف حسین حسینی بہت رسپیکٹ کرتے تھے آغا منتظری کی بھی۔ یعنی مجھے یاد ہے ہمارے کوئی ایک تھے سینئر تھے قوم میں، تو ایک دفعہ ISO کا کوئی کنونشن ہو رہا تھا، تو آیت اللہ منتظری نے ایک پیغام بھجوایا، اس کے اندر پیغام بھجوایا، تو انہوں نے 2 لیٹرز دیے، ایک ISO کے لیے بھیجا اور ایک رہبر ان کے لیے، شہید علامہ عارف حسین حسینی کے لیے۔ تو وہ جو ہمارے سینئر تھے وہ دونوں لیٹر لے کر گئے کنونشن کے اندر۔ تو علامہ عارف حسین حسینی سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک لیٹر میں کنونشن میں ISO کے لیے لایا ہوں اور ایک آپ کے لیے بھی لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرا والا لیٹر، تو انہوں نے لیٹر دیا، تو انہوں نے کہا ٹھہرو میں وضو کر لوں پہلے۔ تو پہلے وضو کیا، پھر لیٹر لے کے چوما اور اس کے بعد اس کو کھولا۔ تو بڑے عقیدت سے پیش آتے تھے آیت اللہ منتظری سے۔ لیکن ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آیت اللہ منتظری نے 2 کانٹے کی گروپ تھے نا جس سے مقابلہ پڑ رہا تھا، ان میں سے ایک علماء کا بھی تھا جس سے بہت سخت مصیبت بنی ہوئی تھی اس زمانے کے اندر۔ تو کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ان سے اتحاد کیوں نہیں کر رہے، آپ ان سے اتحاد کیوں نہیں کر رہے۔ اچھا داستان بالکل الٹی تھی، داستان بالکل الٹی تھی۔ علامہ عارف حسین سے تو اتحاد کے لیے مر رہے تھے، وہ تو ہر فرقے کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار تھے، وہ دوسرا والا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جب وہ آیت اللہ منتظری کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ ان سے اتحاد کیوں نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اتنے عقیدت سے پیش آتے تھے آیت اللہ منتظری سے، اس کے بعد سر جھکا کر انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ان کو خطاب کرتے تھے، حاجی آغا کہتے تھے یا جو کچھ بھی کہتے تھے، میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ پاکستان کو جانتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے یہ طاقت کسی اور میں نہیں آئے گی۔ اچھا یہ طاقت آتی کیسے ہے؟ یہ سادگی سے آتی ہے۔ اگر کوئی بہت پیچیدہ ہو نا، کیلکولیشنز یہ وہ، اس میں یہ طاقت نہیں آتی۔ یہ جو طاقت ہے کہ جو بات اس کو پتہ ہے وہ کہنے کے اندر چوکے گا نہیں، چاہے وہ آیت اللہ منتظری کیوں نہ ہو، یہ طاقت کم لوگوں میں آتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اس کو بیان کرتا ہوں، اس میں تھوڑا سا نگیٹو پہلو بھی آ رہا ہے، لیکن عرض کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ قم میں وہ پہنچے تو دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا، ان کا پروگرام چینج کیا تھا بار بار، تو لوگ بڑے تھک گئے تھے۔ پھر دوپہر سے کھڑے کھڑے ایک جگہ پہ چوراہے پہ کہ وہاں آئیں گے، وہ پتہ نہیں ایرانیوں نے کیا کیا، ان کو اٹھا کے مدرسہ حجتیہ لے آئے ڈائریکٹلی۔ تو وہ جب پہنچے وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، بہرحال وہ لوگ بعد میں وہاں پہ جمع ہوئے، تو پروگرام کافی لیٹ ہو گیا، شام کے میرے خیال میں کوئی 4-5 بج گئے اور پروگرام ہو رہا تھا۔ تو اس وقت جب وہ اسپیچ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اس سے کچھ پہلے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔
اور وہ جب گئے قم ہے پہلی دفعہ آئے اب وہ، تو ان کا پہلی دفعہ آنے والے کا کام کیا ہو کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیتے، یہ کرے وہ کرے، اور وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویسے مجھے خوشی نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے کہا قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، اور نماز آپ دیر سے پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کیوں دیر سے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا یہ طاقت کس میں آئے گی؟ کہ مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے یہ طاقت اس میں نہیں آتی ہے جو بہت زیادہ سیاسی کیلکولیشنز کر رہا ہوتا ہے، کہ سوچ رہا ہوتا ہے بھائی پبلک کو مجھے اٹریکٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. نہیں، یہ حق کو کہنے کی یہ طاقت یہ اسی کے بس میں ہوتی ہے جو بہت سادگی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ طاقت اس جیسے آدمی کے اندر اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ یہ سیاسی گٹھ جوڑ اور معاملات کے اندر نہیں جاتا ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو کہنا جانتا ہے اور وہ سب کو کہہ سکتا ہے. اور ایک اور بات جو مجھے قائد شہید کے اندر سمجھ میں آتی ہے وہ بڑی عجیب تھی. جب وہ پاکستان میں تھے تو جب پاکستان تشریف لائے تو اس وقت کراچی میں 3 علماء بہت زیادہ کام کر رہے تھے، اور ان تینوں کی اپنی فالوئنگ تھی، ان تینوں کے اپنے کانٹے کا ایک مقابلہ تھا، ان تینوں کا اپنا ایک معاملہ چل رہا تھا، اور ان تینوں نے اپنے اپنے لیے ایک ٹائٹل بھی تجویز کیے ہوئے تھے. وہ بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا، اور انچولی اس زمانے میں گڑھ ہوا کرتا تھا ان تمام ایکٹیویٹیز کا. تو اب ان میں سے 3 میں سے ایک کے جو ماننے والے تھے وہ ایک دفعہ کہیں اعتراض کر رہے تھے، کہنے یار کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم علامہ عارف حسین حسینی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور یہ وہ جو باقی 2 والے ہیں ان کو بھی برا نہیں کہتے، ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں. وہ جو باقی 2 والے میں سے ایک تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ باقی 2 کو بھی لے کے چلتے ہیں. علامہ عارف حسین حسینی کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ کیوں نہ چلیں، کیوں بھگائیں؟ ہم لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے نا، ہم لوگوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے بھگانے کے اوپر. ہم کہتے ہیں میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں، جو غلط ہیں وہ ختم. کیا علامہ عارف حسین حسینی کی اسٹریٹجی بھی یہ تھی؟ تمام تر حق اور صداقت میں واضح ہونے کے باوجود اسٹریٹجی یہ نہیں تھی، ساتھ لے کے چلنے بھی تھی. شاید آخری جو انہوں نے پروگرامز کیے ان میں سے ایک عزا خانہ زہرا میں تھا یہیں پیچھے، اور اس کے اندر کراچی کی تمام جماعتوں کو انوائٹ کیا تھا، اور اس کے اندر لوگوں کو دعوت دی تھی کہ سب مل کے کیسے کام کریں گے. اگر کسی کو جو اس زمانے میں وہاں پہ تشریف فرما تھے، میں ایک آدھ کو یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں، وہ ان کو یاد ہو تو سخت بخار میں تھے، اور لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ آغا صاحب یہ جلسہ کینسل کر لیتے ہیں. فرمایا نہیں، کینسل نہیں کریں گے، تمام پارٹیز کو انوائٹ کیا ہے ہم نے. تو اس کے بعد وہ اس وقت بھی شہادت سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی اس کام کو کر رہے تھے کہ لوگ کس طرح جمع ہو جائیں. اچھا، جن لوگوں کو جمع کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو ان کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. یہ جو شرح صدر ہے اس کی ہم میں بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ جو ہمارے جو کمپلیکیشن ہے، پولیٹیکل کمپلیکیشن، نظریات، یہ وہ، اس کے مقابلے میں مجھے سمجھ میں ان سب کے ساتھ ساتھ ولایت فقیہ کے نظریے میں وہ کم نہیں تھے. ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہمیں چاہیے وہ طبیعت کی ایک سادگی چاہیے جس کے اندر انسان اپنے کام کو انجام دے سکے. یہ چند جملات علامہ شہید عارف حسین حسینی کے حوالے سے، ان کی ذات پر، ان کے مقامات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل. غیبت کے حوالے سے جو بات ہم اور آپ معمولاً سنتے رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ چند بنیادی موضوعات ہیں. مثلا ہم لوگ پیشن گوئیوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں، اور پیشن گوئیوں کے ساتھ جو ہمارے پاس بہت بڑا ایک موضوع آتا ہے وہ ذمہ داریوں کا موضوع آتا ہے کہ بھئی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اور ان ذمہ داریوں میں کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں. جو ایک چیز مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے پاس کمی رہ رہی ہے غیبت کے اندر، غیبت کبریٰ کے مسائل کو سمجھنے میں، وہ یوں سمجھ میں آ رہا ہے ایک جامع تحلیل کی ہمارے پاس نسبتاً کمی ہے. جامع تحلیل کا میرا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہمیں یہ بتا سکے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کو 500 سال کے پس منظر میں دیکھیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں اور پچھلے میں کیا فرق ہے. جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم جو معمولاً زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی میموری زیادہ اچھی نہیں ہوتی، بھول جاتے ہیں، بہت تیزی سے بھول جاتے ہیں. حتیٰ 4-5 سال پہلے جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو کوئی یاد دلانے والا یاد دلاتا ہے کہ بھائی 5 سال پہلے کیا ہوا تھا یہ تو یاد کر لو. ابھی آج ڈان کے اندر آرٹیکل آیا رابرٹ فسک کا، انگلینڈ کا ایک رائٹر ہے، بہت اچھا لکھتا ہے.
اور اس نے یاد دلایا کہ بھائی یہ جو امریکہ جن لوگوں کو بمباری کر رہا ہے، چونکہ آج کل مشہور ہوا نا، یہ خبر بہت پھیلی ہوئی کہ امریکہ نے آئیسس کے ٹھکانوں کے اوپر بمباری کی، تو اس نے کہا کہ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ بھائی پالنے والے بھی تو تم ہی تھے، تم نے ان کو پالا تھا، تم نے ان کو ٹرین کیا تھا، آج تم آ کے ان پہ بمباری کر رہے ہو۔ ہم لوگوں کی میموری اتنی شارپ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا نیا کام نہیں ہے، تم 25 سال پہلے یہی کام افغانستان میں بھی کر چکے ہو، تم نے طالبان کو پالا تھا، تم نے ان کو ٹرین کیا تھا، بعد میں تمہیں نے ان سے جنگ بھی کر لی، ابھی تم پھر یہاں پہ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے بڑا اچھا ایک سوال اٹھایا، کہنے لگا بھائی اگر تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ بھائی ایک یزیدی فرقہ ہے جو کچھ مخلوط قسم کا ہے، کچھ اس کے عیسائی افکار بھی ہیں، کچھ مسلمانوں سے بھی لیا ہوا ہے، کچھ آتش پرستوں سے بھی لیا ہوا ہے، اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے 40,000 بندے پہاڑوں کے اوپر بیچارے ویران مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ان کو موت کا خطرہ ہے، اس وجہ سے ان کو بچانے کے لیے 40,000 کو بچانے کے لیے امریکہ اندر داخل ہوا ہے تاکہ ان کو یزیدیوں کو بچا لے کسی طریقے سے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو 40,000 ہیں ان کی جان خطرے میں تھی تو تم بیچ میں آئے، اس سے پہلے جب یہ شیعوں کو کاٹ رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ اچھا اگر تم کو اتنا ہی انسانی ہمدردی تھی تو یہ جو غزہ میں کئی لاکھ لوگ مر رہے ہیں بیچارے بھوکے اور جنگ کے اندر، تم وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ وہاں پہ جا کے تم کیوں نہیں اسلحہ برساتے؟ اور کم سے کم اسلحہ نہ برساؤ، اسرائیل کو اسلحہ مت دو، اس کو تو تم نے اور اسلحہ دیا کہ تم جا کے برساؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ امریکہ کرتا کیا ہے؟ منافقت، اور کیا کہیں گے اس کو؟ ہم جو قومیں ہوتی ہیں ان کی میموری اتنی شارپ نہیں ہوتی، جب وہ انالیسس کرنے لگتے ہیں تو زیادہ تر ایک تو انالیسس کرتے نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ جو سامنے حالات ہوتے ہیں بس اس کے اوپر سوچتے ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں سوچ پاتے۔ اچھا اگر کوئی بہت تیر مارتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں جو کچھ پیش آیا ہے اتنے کو سوچ لیتا ہے، اتنے کو سوچ لیتا ہے۔ میرے ساتھ جو گزشتہ زندگی کے سالوں کے اندر ہوا، مثال کے طور پر میں جب پیدا ہوا اور میں نے اپنی آنکھ کھولی اور بچپنے سے سننا شروع کیا تو بھٹو کا دور تھا، تو میں کافی عرصے تک زندگی میں بھٹو کے دور کو نیا دور سمجھتا تھا اور ایوب خان کے دور کو پرانا دور سمجھتا تھا۔ اچھا دونوں میں فرق کتنا ہے؟ 2 سال کا، جو بیچ میں یحییٰ خانی تو آیا اور کیا ہوا ہے؟ 2 سال کا فرق ہے۔ میری میموری میں بھٹو کا دور نیا دور تھا اور ایوب خان کا دور پرانا دور تھا۔ کیوں؟ میں نے آنکھ کھولی بھٹو کے دور میں، اس لیے مجھے وہ نیا لگا۔ اچھا جب میری میموری کا یہ عالم ہے تو میں جب اپنا انالیسس کرنے لگوں گا، اگر اس ٹائپ کا ہوں تو میرا انالیسس کتنے سال پہ جائے گا؟ 70 کے پیچھے نہیں جائے گا، 70 کے بعد ہی رہے گا۔ یہ ہم لوگوں کی ایک مشکل ہے۔ عام انسان اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے انالیسس کرتا ہے، اس سے آگے نہیں جا پاتا۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، ہم غیبت کبریٰ کا انالیسس کس طرح سے کریں؟ اس کو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کیا کوئی ایسا راستہ ہے جو ہمیں بتائے کہ 500 سال میں کیا ہوا ہے؟ یہ جو 1100 سال غیبت کبریٰ ہے، اس دور کی اس میں اہمیت کیا ہے؟ کیوں اہمیت ہے؟ کیوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک بہت سادہ سے سوال کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کا یقین کر رہے ہیں یا کم از کم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دور اختتام کا ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ بہت سارے لوگ اس بات پر یقین رکھ رہے ہیں یا کم از کم اعتقاد رکھتے ہیں، میں مارجن دینا چاہ رہا ہوں، یقین ہوتا ہے تو پھر 100% ہو جاتا ہے، اعتقاد عمومی اصطلاح ہے جس کے اندر 100 سے کم بھی شامل ہو جائے گا، تو وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اختتام کا ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو آپ اختتام کہہ رہے ہیں نا، یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، اب آپ اس کو اختتام مت کہیے۔ تو ہمارے جیسے کو فوراً اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، چونکہ ہماری زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس لیے ہم جذباتی ہو گئے اور ہم نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو لگ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں جو اس وقت مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک انالیسس کی ضرورت آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی جا کر یہ دیکھے 1100 سال میں ہوا کیا ہے، اور یہ جو ٹائم جس کو ہم گزار رہے ہیں اس میں خاص بات کیا سمجھ میں آتی ہے۔ 2-3 پیرامیٹرز مجھے سمجھ میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بالکل انکمپلیٹ ہے، اس کے اوپر مستقل کام ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا اپنے خیال ہے یہ بہت اچھا ٹاپک ہے لیکن اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ وقت دینا پڑے گا، زیادہ ریسورسز لگانی پڑیں گی، تب کہیں جا کر ہم اس کے اندر ایک نتیجے تک پہنچ پائیں گے۔ لیکن ایسے ہی اس کو پیش کرنے کی خاطر میں مختصر چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد و
وعجل فرج۔ دو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر بنیادی طور پر پوری اس بلڈنگ کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، ایک ہے ظالم، دوسرا ہے مظلوم، اور ان دونوں کے پیچھے جو بالکل کور ایشو ہے وہ ہے عدل، انصاف، جس کے مقابلے میں ہوتا ہے ظلم، ستم، بربریت۔ یہ اصل ہے سارا کا سارا۔ کہاں سے اصل ہے؟ اسی جملے کو لے کر آئیں جو پوری دنیا اسلام کے اندر نافذ، رائج، قبول، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ یہ بہت عجیب جملہ ہے، بہت جامع جملہ ہے، اور مجھے اس جملے کی اہمیت، مجھے لگتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، دو پیرامیٹرز ہیں ہمارے پاس، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، شروع سے آخر تک سب کچھ یہی ہے، اور اس ظالم اور مظلوم کے پیچھے جو آپ چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ظالمانہ معاشرہ ختم ہو، عادلانہ معاشرہ قائم ہو جائے، بس یہ چاہتے ہیں۔ 1100 سال کی جنگ اس بات کے اوپر ہے، ظالمانہ معاشرہ ختم ہو جائے، عادلانہ معاشرہ قائم ہو جائے۔ اچھا، یہ جو ظلم و عدل ہے یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب مولا امیر المومنین نے کوفہ کے اندر خلافت ظاہریہ کے لیے حکومت تشکیل دی تو ظالمانہ معاشرے کو ختم کیا، عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں اور غیبت کبریٰ کے اختتام میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑے بڑے فرق ہیں۔ نمبر ایک، وہ ایک علاقے میں تھا، اب گفتگو کس میں ہے؟ اب عالمی ہے، اب علاقائی گفتگو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امیر المومنین کی حکومت طاہرہ جو قائم ہوئی کوفہ کے اندر، اور بغیر درود کے ہم نہ رہ جائیں، مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ وہ طبیعتاً ایک شہر کے اندر حکومت قائم ہوئی تھی، اور امیر المومنین جس فرزند کے آنے کا وعدہ دے رہے ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو پہلا پیرامیٹر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ظلم اور عدل، ظالم مظلوم، جس میں بھی آپ رکھیں گے آپ کی گفتگو عالمی ہو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب تک عالمی گفتگو نہیں ہوئی، آپ غیبت کبریٰ کے اختتام کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ بیچ کی بات کر رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر حتیٰ اگر ایران کے اندر حکومت قائم ہوئی ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عادلانہ نظام کی طرف بہت بڑا قدم ہے، تو یہ بھی غیبت کبریٰ کا اختتام نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی حکومت عالمی نہیں ہوئی ہے، علاقائی ہے، ایک ملک کے اندر۔ ہمیں عالمی سطح کے اوپر گفتگو کرنی پڑے گی۔ بس آپ جیسے عالمی سطح پر آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بات سوچنی پڑے گی، آپ جس ظلم کی بات کر رہے ہیں وہ ظلم عالمی ہوگا، ایک نظام ہوگا ظلم کا، ایک ایسا نظام جو دنیا کے چپے چپے کے اوپر چھا جائے، اپنی طاقت کو اپنے اندر جمع کر لے۔ اچھا، اب ایک چھوٹی سی ایک بات سوچتا ہوں، ہم کیسے تحلیل کریں؟ مثلا یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری دنیا کو ظلم سے بھرا ہوا دیکھیں گے جب امام تشریف لائیں گے، اور امام پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، تو وہ جو ایک آدمی ہے، ایک آدمی جو مظلوم کے لیے کھڑا ہوا ہے، کیا وہ ظلم کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی مثال کے طور پر فرض کریں، آپ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، فرض کریں ہم کہیں حزب اللہ مظلوموں کی پارٹی ہے جو مظلوموں کے دفاع کے لیے کھڑی ہوئی ہے، تو اس کو ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا یہ ظلم کے ہاتھوں پس گئی ہے؟ نہیں، ظلم کے ہاتھوں پسی نہیں ہے، مقابلہ کر رہی ہے۔ اتنا کافی ہے یا اس کو پسا ہوا دیکھیں گے تب امام آئیں گے؟ آپ سمجھ رہے کوشچن کیا ہے؟ کیا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، امام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی؟ تو ظلم و جور سے بھری ہونے کی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی مظلوم طاقتور نہیں ہوگا، سب کو چل چکے ہوں گے، یا کچھ اور مطلب لوں؟ اگر میں یہ سوچوں نا کہ دنیا میں کوئی مظلوم طاقتور نہیں ہوگا، سب کو چل چکے ہوں گے، تو پھر اصل وہ 313 کی حکمت سے دور ہیں۔ پھر ہم اس کا مطلب ہے 313 کا ہم اعتقاد ختم کرنا پڑے گا۔ پھر ہمیں سوچنا یہ پڑے گا، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ جب امام تشریف لائیں گے نا تو ہر چیز زیرو پہ آ چکی ہوگی، امام کے تشریف لانے کے بعد زیرو سے شروع ہوگا، جبکہ روایات یہ نہیں کہہ رہی، روایات یہ نہیں کہہ رہی۔ روایت کیا کہہ رہی ہیں؟ ظلم ہوگا، عمومی ہوگا، سب کو گھیر لے گا، لیکن دوسرا پیرامیٹر، مظلوم طاقتور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مظلوم میں مقابلے کی طاقت ہوگی۔ اگر مظلوم میں مقابلے کی طاقت نہ ہونا تو پھر یہ غیبت کبریٰ کا اختتام نہیں ہے، غیبت کبریٰ کا آغاز ہے۔ پھر یہ
غیبت کبریٰ کے آغاز میں اور اختتام میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ کہ غیبت کبریٰ کے آغاز سے لے کر آگے تک مظلوم کے پاس طاقت نہیں ہے، اور غیبت کبریٰ کے اختتام میں مظلوم کے پاس طاقت ہے، مظلوم اپنے حق کو لینے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ بنیادی ترین فرق ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ 1100 سال میں یہ نہیں ہوا تھا، 1100 سال میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا۔ ظلم کی طاقت تو ہمیشہ رہی تھی، مثلا جب ایران کے اوپر قاجاری حکومت کر رہے تھے یا مثلا صفوی حکومت کر رہے تھے، اچھے لوگ تھے صفوی لوگ، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ شیعت کا ساتھ دیا، علماء کا احترام کرتے تھے، بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا شاہ عباس صفوی جیسا علماء کے احترام کے اندر، لیکن حکومت عادل تھی یا ظالم تھی؟ حکومت ظالم تھی، عادل نہیں تھی۔ مظلوم کے پاس طاقت تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ اب ہے پہلی دفعہ۔ یہ جو پیرامیٹر ہے نا یہ کبھی نہیں آیا تھا۔ بس اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا کہ 100 سال پہلے بھی کربلا پہ حملہ ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، 150 سال پہلے انگریزوں نے کیا کیا ظلم کیا تھا، میں کہوں گا ہاں بات تو صحیح ہے کہ ظلم بہت زیادہ تھا، اس وقت بھی زیادہ تھا، ابھی بھی ہے، لیکن جو چینج ہوا ہے وہ یہ کہ مظلوم کے پاس پہلے طاقت نہیں تھی، اب مظلوم کے پاس طاقت ہے۔ ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا ایک اور پازیٹیو پوائنٹ ہے جس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کبھی کبھی انسان کا ذہن اس بات سے ڈرنے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، امام تشریف لا رہے ہیں، مقابلہ کرنے والے مقابلہ کر رہے ہیں، اس معاملے کو کیا صرف مشرقی وسطیٰ میں ہونا ہے؟ باقی جگہ پہ کیا ہونا ہے؟ جتنی بھی گفتگو ہے مشرقی وسطیٰ کی، ابتدائی طور پر کم از کم۔ امام مکہ میں تشریف لے کے آئیں گے، اس کے بعد مثال کے طور پر عراق کی طرف جائیں گے، کوفہ کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے بیت المقدس جائیں گے، وہاں پہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لوگ ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد کہیں جا کر باقی دنیا کی بات آ رہی ہے۔ انیشیلی تو سارا بیت المقدس ہے، مشرقی وسطیٰ ہے، کم از کم مڈل ایسٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ آیا یہ سارا معاملہ مشرقی وسطیٰ کا ہے؟ باقی دنیا کی کیا خیر خبر ہے؟ تو مثلا ایک اوپینین یہ ہے کہ اصلا باقی دنیا مٹ چکی ہوگی، معاملہ ختم۔ بعید لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ اتنی آسانی سے معاملے کو ختم کر لیں کہ باقی دنیا مٹ چکی ہوگی۔ ایسے روایتوں میں بھی ایسے آثار نہیں ہیں کہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے پاس لکھا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، اس کے بعد دجال سے مقابلہ ہوگا اور وہ پوری دنیا کی سطح پہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے سچ نہیں ہے کہ پوری دنیا مٹی پڑی ہوگی، وہاں پہ کچھ ہوگا ہی نہیں، صرف مشرقی وسطیٰ کے اندر چند لاکھ لوگ موجود ہوں گے، معاملہ اسی کے درمیان چل رہا ہوگا۔ نہیں، وہاں پہ لوگ ہیں۔ تو اب پھر دوبارہ آتا ہوں غیبت کبریٰ کے اختتام میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ مجھے سمجھ میں آتا ہے بیداری، جس کو ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اویئرنیس۔ یوں سمجھ میں آتا ہے پوری غیبت کبریٰ میں یہ جو گروپ تھا یہ تھرڈ پارٹی، حتیٰ نیوٹرل بھی نہیں، ان اویئر، اپنی زندگی میں مگن لگے ہوئے، جن کو کوئی خبر نہیں مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، حق کے لیے کیا ہو رہا ہے، باطل کے لیے کیا ہو رہا ہے، ان کا کوئی سروکار نہیں، جانوروں کی طرح، یا بعض اچھے بھی لوگ ہوں گے ظاہر ہے اس کے اندر، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو تھرڈ پارٹی تھی اب تک، جو ان اویئر تھی، اس کو کوئی خیر خبر نہیں تھی، اب خبر ہے، اب خبر ہے۔ یہ وہ پیرامیٹر ہے جو پہلے نہیں تھا، اب چینج ہوا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ پارٹی اتنی شدت کے ساتھ مشرقی وسطیٰ میں انوالو ہوئی ہے، اس کور کے اندر انوالو ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر نشانیاں کیا دیکھیں، بہت چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھیں۔ آپ ویسٹ میں جا کر بھی لوگوں سے بات کریں، پہلے آپ ان سے کہتے ہیں نا کہ مثلا فرض کریں کربلا، عراق، اور پتہ نہیں شیعہ سنی فلاں فلوں، کوئی خبر نہیں اصلا، کیا سروکار ان باتوں سے، ان کو کوئی مشکل نہیں تھی۔ آپ ان سے کہیں اسرائیل، فلسطین، عرب، فلاں نے ظلم کیا، کوئی سروکار نہیں ان باتوں سے۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اب جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ پیٹرن مسلسل چینج ہو رہا ہے۔ اب وہ لوگ انوالو ہو رہے ہیں۔ تھوڑی سی ایک صورتحال آپ انگلستان کے اندر جو کل مارچ ہوا اس کی طرف دیکھیے گا۔ اپنے ایشو کے لیے شاید اتنا زیادہ روڈ پہ نہیں آتے ہیں جتنا تیسری دفعہ غزہ کی جنگ کے دوران روڈ کے اوپر آئے، اور جو آخری ہوا ہے، جو کل ہوا ہے، میرا اپنے خیال ہے اس کے اندر 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ روڈ کے اوپر تھے، غزہ کے مسلمانوں کی دفاع کے لیے، غزہ کی آبادی کی دفاع کے لیے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں اویئرنیس ہے۔
اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ان میں آدھے سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو لوگ روڈ پر آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس آبادی کو ہم اب تک بے خبر دیکھ رہے تھے، جس کو ہم لوگ غلطی سے سمجھ رہے تھے کہ نیوٹرل ہے، نیوٹرل نہیں تھے، وہ بے خبر تھے، اب ان کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہاں کچھ غلط ہو رہا ہے. اپنی گورنمنٹ کے اوپر کلیم کر رہے ہیں کہ تم اسرائیل کے ساتھ کیوں دے رہے ہو، اور اس کے اوپر دباؤ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اسرائیل کے ساتھ نہیں دینا ہے. یہ جو اویئرنیس ہے یہ غیبت کبریٰ کی اختتام کی طرف زیادہ سپورٹ کر رہی ہے کہ ہاں لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آئے گی. آخری میں ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ آل محمد وعجل. تیسرا پوائنٹ ہے جو نظریے کے حوالے سے ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ایک مقابلہ ہو رہا ہے، ایک پارٹی ہے وہ کسی بھی وجہ سے اپنے مفادات کا دفاع کر رہی ہے، دوسری پارٹی ہے وہ اپنے مفادات کا دفاع کر رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو پارٹی جس کو آپ ظالم کہہ رہے ہیں وہ کیوں ظلم کر رہے ہیں، اور وہ جو مظلوم ہے وہ کیوں ظالم کا مقابلہ کر رہی ہے. آج سے پہلے جامع نظریہ نہیں تھا ہمارے پاس. مظلوم اپنے حق کے دفاع کے لیے میدان میں اترتا تھا لیکن نظریہ نہیں تھا. اب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جو چینج سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ مظلوم ایک نظریے کے تحت میدان کے اندر اترے. اور اگر نظریہ آپ کے پاس موجود ہے تو یہ ایک بڑا کمپوننٹ ہے کسی بھی معاشرے کو چینج کرنے کے لیے. جب تک نظریہ نہیں ہے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جب نظریہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس بڑھنے کی طاقت ہے. اس تیسرے پوائنٹ کو انشاءاللہ خدا نے موقع دیا کسی اور موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ ہماری ضرورت سمجھ میں آتی ہے وہ اس تسلسل کے ساتھ معاملات کو دیکھنے کی طاقت ہو، تو پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم کیا انجام دے رہے ہیں. ریفرنس کے طور پہ صرف ایک بات عرض کروں گا اگر کبھی آپ کے لیے موقع ملے. ایک بہت اچھا انالیسس کیا تھا، ایک زمانے میں ہوتے تھے ڈاکٹر کلیم صدیقی نام کر کے، اپنے زمانے میں کافی مشہور تھے، بعد میں ان کو خیر خبر کم ہو گئی، فوت ہو گئے ظاہر ہے. تو ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے شاید اتنا زیادہ اچھا میرے اپنے خیال میں سنبھال نہیں پایا اس معاملے کو. ان کا ایک بہت اچھا انالیسس تھا تشیع کے اندر آخری 100-125 سال کے اندر آنے والی تبدیلیوں پہ. خود ڈاکٹر کلیم صدیقی اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے لیکن بے انتہا معتقد تھے انقلابی فکر کے. تو انہوں نے انقلابی فکر کے اوپر کافی محنت کی تھی اور اس عنوان سے تشیع سے بہت نزدیک تھے اور تشیع کا بڑا اچھا انالیسس کیا کرتے تھے. تو ان کے انالیسس کے اندر میں نے پہلی دفعہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ شاید اس پہلو سے ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے. ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں آخری 100-125 سال کے اندر جس نے ہمیں اس مرحلے پر لانے کے لیے تیار کیا ہے جس میں ہم اب شامل ہیں. 2 پیرامیٹرز پہ بڑی تبدیلی آئی ہے. ایک کو ڈاکٹر صاحب نے فیل کیا اور ایکسپلین کیا چونکہ وہ ان کی اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز میں تھی، اس سے نزدیک تھا. دوسرے کو انہوں نے فیل نہیں کیا چونکہ اس سے وہ نزدیک نہیں تھے. 2 بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے خیال میں. نمبر 1، شیعہ نے اپنی فکر کے اندر سیاست کو شامل کیا ہے. یہ تقریباً 125 سال پہلے بالکل واضح ہو کر پہلے آیا. پہلے ہمارے پاس فقہ کی کتابوں کے اندر وہ پیرامیٹرز تھے، مثلا ہم حسبے کی بات کرتے تھے اور متقین کی ولایت کی بات کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے پاس کلیئر نہیں تھا کہ پولیٹیکل اسفیئر کے اندر شیعہ تھیولوجی ہمیں کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہی ہے. یہ ہمارے لیے کلیئر نہیں تھا. 100-125 سال پہلے اس بات کے اوپر شیعہ علماء نے کام بے انتہا کیا ہے اور اس موقع کے اوپر کچھ کتابیں لکھی گئیں جس کو اب یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یعنی یہ سمجھ لیں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب امام خمینی پیدا نہیں ہوئے تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا ولی فقیہ کا نظریہ امام خمینی نے ایجاد کیا ہے، یہ بالکل قطعاً غلط ہے، بے بنیاد بات ہے. اس سے پہلے یہ اویئرنیس آ گئی تھی کہ نہیں پولیٹیکل اسفیئر میں شیعہ طاقت ہے. اگر وہ نہ آتی ہم اس اسٹیج پہ نہیں آ سکتے تھے جس پہ اس وقت کھڑے ہوئے. یہ تقریباً 125 سال پہلے ہوا ہے، 125 سال سے 150 سال کے درمیان کا. ایک یہ تھی جس کو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، اگر کبھی دیکھنا چاہیں ان کی کسی کتابوں کے اندر آپ اس کو دیکھ پائیں گے، اور وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہے تھے اخباری اور اجتہادی شیعت کے اندر. عجیب بات یہ ہے کہ یہ معرکہ 150 سال پہلے عراق کے اندر ہوا تھا اور میں جب اس کو پڑھتا تھا تو میں ایزیوم کرتا تھا کہ یہ ہسٹری کا گیم ہے، اب نہیں رہا ہوگا. بدقسمتی سے نام دوبارہ استعمال ہو کر وہی گیم دوبارہ سامنے آ گیا، صرف ایک فرق کے ساتھ. 150 سال پہلے جو اخباریات آئی تھی تو اس میں کچھ علم تھا، اس دفعہ وہ بھی نہیں ہے. اس دفعہ اس سے بھی فارغ ہے، تو وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اس دفعہ کی جو 150 سال پہلے اخباریت تھی اس میں کچھ تقویٰ پرہیزگاری تھی.
اس دفعہ تو اس نام پر جو کچھ سامنے آ رہا ہے، پروڈکٹ سامنے آ رہی ہے، وہ بالکل ہی فارغ ہے، نہ علم ہے اور نہ تقویٰ ہے، اور نہیں معلوم کس قسم کی ایک چیز ہے۔ یہ ایک تبدیلی تھی جو تشیع کے اندر بڑی عجیب طریقے سے آئی، اور اس نے ہمیں اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا۔ دوسرا ایک اور پیرامیٹر تھا جو میں نے عرض کیا، ڈاکٹر صاحب مس کر گئے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم معنوی اعتبار سے ذاتی تقویٰ سے نکل کر معاشرتی تقویٰ پر آئے ہیں۔ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ بھی 150 سال پہلے تقریباً ہوا ہے۔ عرض کیسے کروں اس کو؟ اس طرح سے عرض کروں، پہلے اگر کوئی معنوی جد و جہد کرتا تھا تو معاشرے سے دور بھاگتا تھا، یعنی اگر کسی نے اسپرچویلٹی پہ کام کیا ہے، روحانیت پہ کام کیا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ وہ گوشہ نشین ہوتا تھا، حجرہ نشین ہوتا تھا، وہ کہیں پہ جا کر اپنے آپ کو بند کر لیتا تھا، وہ پہاڑوں کے اوپر، غاروں کے اندر، اور کہیں کہیں ایسی جگہوں کے اوپر جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہاں پر اس تزکیہ نفس کو انجام دیتا تھا۔ لیکن گزشتہ 100-150 سال کے اندر جو بہت بڑا کارنامہ ہوا وہ یہ کہ یہ فقہا، عرفاء، خاص کر عرفاء، یہ میدان عمل کے اندر نظر آئے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ جیسا بھی تھا، آپ کے سامنے جو فگر آنا شروع ہوئی ہے، اس میں نسل ہے آیت اللہ 10 غیب کی۔ اس نسل نے اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیا۔ مجھے لگتا ہے یہ وہ بڑا چینج تھا کہ وہ جو ذاتی تقویٰ تھا وہ معاشرتی تقویٰ کے اندر تبدیل ہوا، اور وہ لوگ جو پہلے نماز شب کے اور اس کے پابند تھے، انہوں نے معاشرے کے اندر اپنے اثر کردار کو انجام دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اگر کو 2 جنریشن کے درمیان کسی بندے کو پک کرنا چاہے تو وہ آیت اللہ شاہ آبادی ہے، میرا اپنے خیال ہے، آیت اللہ شاہ آبادی، امام خمینی کے علم عرفان کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی، میرا خیال ہے یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ ذاتی تقویٰ سے نکل کر معاشرتی تقویٰ کی طرف آیا، اور معاشرتی تقویٰ نے پھر شہروں کو تبدیل کیا اور لوگوں کو اس عظیم الشان تبدیلی کے لیے تیار کیا جس کے اندر ہم آپ کھڑے ہیں، اور اس کا جو اس وقت کا مینیفیسٹیشن ہم لوگوں کی آخری دور میں وہ آیت اللہ بہجت کی صورت میں، کمال معرفت، کمال عرفان، کمال معنویت، اور معاشرت کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، اس تمام کے ساتھ۔ تو ہم الحمدللہ رب العالمین بڑے اچھے دور میں ان تبدیلیوں کو آتا دیکھ رہے ہیں۔ ایک جو چند جملے جو رہ گئے ہیں اس کو میں اختتام پہ لے کے آتا ہوں ٹائم کی وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ اپنے آپ کو کیسے دیکھیں۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم ان 2 پیرامیٹرز پہ کام نہ کر سکے تو ہم پیچھے کے دور میں زندگی گزار رہے ہوں گے، آگے میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 1، اگر ہمارا ذاتی تقویٰ معاشرتی جد و جہد میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ہم پیچھے ہیں، ہم آگے نہیں آئیں گے۔ ہمارا ذاتی تقویٰ معاشرتی جد و جہد کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہمارا دین نان پولیٹیکل اسفیئر میں رہا اور وہ پولیٹیکل اسفیئر میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ہم آگے نہیں آئیں گے۔ یہ وہ 2 تبدیلیاں ہیں جو مختلف معاشروں کے اندر مختلف اسپیڈ سے آ رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی مختلف جگہوں پر مختلف اسپیڈ سے آ رہی ہیں۔ ایک اور مشکل بھی ہو رہی ہے، کچھ معاشرے ایسے ہیں جو ان دونوں میں پیچھے ہیں، کچھ معاشرے ایسے ہیں جو ان دونوں میں آگے ہیں، اور کچھ معاشرے ایسے ہیں جو ان میں سے ایک میں بہت آگے ہیں اور ایک میں بہت پیچھے ہیں۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے، ہمیں ان دونوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ نمبر 1، ہمارے دین کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو اور پولیٹیکل اسفیئر کو اپنا اسفیئر سمجھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ذاتی تقویٰ کو معاشرتی تقویٰ کے اندر تبدیل کرے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو بہت برائی ہے ہمارے لیے، اور جو سب سے زیادہ خطرناک ہوگا وہ یہ کہ معاشرتی جد و جہد ہو، سیاسی جد و جہد ہو جس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری نہ ہو، تو پھر علامہ اقبال کے بقول یہ چنگیزی ہوگی، پھر یہ چنگیزی بنے گی، اور یہ چنگیزی چنگیز خان نے دولت کی خاطر کی تھی، اور ہماری جو چنگیزی ہوگی نعوذ باللہ تعالیٰ وہ دین کے نام پر ہوگی، پھر تو یہ بہت بری جنگ ہو جائے گی۔ غیبت کبریٰ کا جو اختتام ہوگا وہ ان دونوں کے مشترکہ جد و جہد سے ہو پائے گا، ایک جامعیت فکر کے اندر جو دین کو جامع دین دکھائے سیاست کو شامل کرتے ہوئے، دوسرا تقویٰ کی ایک جامع تفسیر کہ جو تقویٰ کو صرف ذات کے اندر نہ رکھے بلکہ معاشرتی جد و جہد کے اندر ترجمہ کروا دے ہمارے لیے۔ آپ کے صبر و تحمل کا انتہائی شکریہ، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس موضوع کو کسی اور موقع کے اوپر اور تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔